السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الاخبار میڈیا پر۔ ناظرین، ایک بہن کا درد بھرا پیغام علماء، صلحاء اور اماموں کے نام۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ یہ پیغام مکمل سنیں، واقعتاً انتہائی نازک مسئلہ ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام بڑے چھوٹے علماء اور سبھی ائمہ حضرات تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد تسلیم، بعد آداب و تکریم، عرض ہے کہ حضرت والا معظم محترم، میں اپنی تمام باتوں فکروں کو آپ کی خدمت میں رکھنے سے پہلے یہ عرض کرتے چلوں کہ میں ایک نہایت کم عقل، کم علم، کم فہم ایک عام سی لڑکی ہوں۔ میں اپنی بات کی شروعات یہاں سے کرتی ہوں۔ آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو نکاح میں بہت مشکلات کا سامنا ہے، اور خاص طور پر جوان متعلقہ اور بیوہ لڑکیوں کو۔ حضرت والا یہاں ادب اور احترام کے ساتھ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو ان مسائل کا کیا حل نظر آتا ہے؟ ان پریشان کن، مصیبت زدہ اور غم کی ماری کمزور بیٹیوں کی درد کا مداوع کیسے ہوگا؟ کیسے ان کے گھر بسیں گے؟ جب میں معاشرے کے اس غم کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں بس ایک ہی خیال آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بس اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت، ایک سے زائد نکاح، جو آج کے دور میں بڑے دکھ اور غم اور تکلیف کے ساتھ میں بات کہہ رہی ہوں کہ بڑی ذلت و خوار کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے، لیکن اب اسے زندہ کرنے کا وقت ہے۔ حضرت والا، بس ہو گئی، حد ہو گئی، انتہا ہو چکی ہے۔ میں ایک نوجوان لڑکی ہوں، میرا تعلق نوجوان لڑکیوں سے اور خاص کر ایسی خواتین میرے علم میں ہیں جو بھری جوانی میں بیوہ متعلقہ ہو چکی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جن کی عمریں ہی نکل گئی ہیں اور ابھی تک کنواری ہیں، اور ان کی نکاح کی دیری کی بس کچھ ہی وجوہات ہیں: کم خوبصورتی، اچھا اور تگڑا جہیز کا نہ ہونا، اور کچھ جگہوں پر وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ لڑکی باپردہ ہے، دیندار ہے۔ اس بنا پر آ کر رشتوں کے معاملے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت والا، میں کس طرح سے نوجوان لڑکیوں کی زندگی کی صورتحال بیان کروں؟ دیندار لڑکیوں کو میں نے خود مجبور ہو کر برائی کی طرف جاتے دیکھا ہے، لڑکیوں کو میں نے سسکتے بلکتے دیکھا ہے، وہ جس درد کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں چھوڑتے گناہ، ہم مجبور ہیں، کیا کریں بتاؤ تم۔ ان کا یہ درد میں آپ کے سامنے کیسے بیان کروں، بتائیں آپ۔ حضرت والا، آپ یقین جانیں کہ اس طرح کی تمام خواتین پوری طرح سے ناامیدی کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھی گناہ سے بچنے کے لیے موت کا انتظار کر رہی ہیں۔ یقین کریں کہ انہیں بھی یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اگر یہ نظام پھر سے زندہ ہو گیا تو ہم جیسوں کے نکاح میں بڑی آسانی ہو جائے گی، ہماری زندگیاں بھی خوشحال ہو جائیں گی۔ پر آپ یقین کریں کہ وہ خواتین اور لڑکیاں اپنی زبان سے باتیں نکالتے ہوئے اس لیے خوف کھاتی ہیں کیونکہ اس نظام کو معاشرے میں ہمارے ریتی رواجوں کے پیروکار بڑوں اور بوڑھوں نے اس کی تصویر کو بہت ہی بدحال اور ذلیل و خوار کر کے پیش کیا ہوا ہے، اور وہ خواتین جن کی شادیاں صحیح عمر میں بغیر کسی پریشانی کے ہو گئی، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ نہ تو کبھی بیوہ ہوں گی اور نہ ہی اور دیگر خواتین کی طرح طلاق پا سکتی ہیں، اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اپنے شوہر پر قبضہ جمائے بیٹھی ہیں۔ کچھ جاہلوں کا تو یہ حال ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ فلاں نے دوسرا اور تیسرا نکاح کر لیا ہے تو ان کے چہرے کے تاثرات ایسے بدلتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کوئی گناہ کر دیا ہو، اور اسی کی دوسری طرف جب انہیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ فلاں زنا، بدکاری وغیرہ میں مبتلا ہیں تو اسے کہیں گے کہ کسی کا گناہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بس یہی خاموش ہو جاؤ، بات کو ختم کر دو، یہ تو حال ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی دیندار آدمی سنت پر عمل کرتا ہے تو اسے خوب ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اسے معاشرے میں اس طرح دیکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے جیسے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یا گستاخی کر دی ہو، اور دوسری طرف جب کوئی غیر مسلم، اسلام دشمن پیارے نبی کے ایک سے زائد نکاح کرنے پر پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہی معاشرے کے سچے مسلمان اسے گالیاں دیتے نہیں تھکتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کل قیامت کے دن یہ گستاخ رسول اور مسلم سماج کے زمیندار جو اس سنت کو برا جانتے ہیں، کیا دونوں فریق ایک ہی صف میں کھڑے نہیں ہوں گے؟ حضرت والا، یہاں سب سے زیادہ غم اور تکلیف جب ہوتی ہے جب ہمارے بڑے سمجھدار، علم رکھنے والے اور ایک اعلیٰ کردار اور تقویٰ رکھنے والے ایسے لوگ نہ تو اس پر کچھ بولتے ہیں اور نہ ہی اس سنت پر خود عمل کرتے ہیں، اور جو کرتا ہے اس کا ساتھ دینے کے بجائے چپ چاپ تماشائیوں کی صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس اب حد ہو گئی، اب بس کریں خدا را، بس کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ باصلاحیت مند مردوں کا رجحان اس طرف کرنے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں اس سنت کا احترام اور محبت بٹھا دیں جو صحابہ کرام کے دور میں ان کی نظروں اور دلوں میں تھا۔
آپ سے میری ایک بار پھر ادب گزارش ہے کہ حضرت اس نظام کو دوبارہ زندہ کرنے میں پوری طرح سے مکمل طور پر کوشش اور انتھک محنت کی جائے۔ اس نظام کے وجود میں آنے سے معاشرے کی بڑھتی بے حیائی اور فحاشی کو تھاما جا سکتا ہے۔ خدا را آپ کو اللہ کا واسطہ اسے نظر انداز نہ کرنا۔ ایک بار اپنے آپ کو ہماری جگہ رکھ کر سوچنا کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ سچ میں مجھے اپنی بات رکھنے کا سلیقہ بالکل بھی نہیں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنی باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو چکی ہوں، اور آپ سے بھی یہ بھرپور امید ہے کہ آپ ضرور اس مسئلے پر توجہ دیں گے۔ فقط والسلام، فاطمہ، انڈیا سے۔ نشر کرنے والے ہیں خیر امت ادارہ نکاح، آل انڈیا نکاح آسان تحریک۔ ناظرین، اس بہن کے پیغام کے متعلق آپ کی کیا رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔